بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیے کے ساتھ میں قاری ابرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم انداز میں قرآن کریم کو صحیح عربی لہجے میں سکھانے کی کوشش کریں گے، حکم خداوندی کو بجا لاتے ہوئے کہ پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ وقف و ابتدا کا خیال رکھنا، کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں سے دوبارہ شروع کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ترتیل کا دوسرا اہم مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے، اپنے جگہ سے ادا کرنا ہے۔ پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین اچھا شخص وہ ہے جو خود پہلے قرآن کریم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے، یعنی پہلے خود سیکھے اور پھر دوسروں کو قرآن سکھائے۔ ہم بھی یہاں پر قرآن کریم کو اس انداز میں سکھانے کی کوشش کریں گے اور آپ بھی سیکھنے کے بعد اس کو معاشرے میں انشاءاللہ تعالی عام کریں گے۔ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، اس کتاب کو عربی انداز میں اور عربی لہجے میں ہمیں پڑھنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی مختصر وقت میں اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور جو کوئی غلطی ہو اور مشکل ہو تو فوراً اور جلدی حل کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنے نوجوان بچوں کا تعارف کروانا چاہوں گا، آپ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام محمد ہادی ہے اور میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام سعید حسین ہے اور میں بھی 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام علی مہدی ہے، میں بھی 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ان بچوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن دروس کو شروع کرتے ہیں۔ کسی زبان کو بھی سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے حروف تہجی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ حروف تہجی ہمارے پاکستان میں زندگی بسر کرنے والے افراد کے لیے، اردو زبان والوں کے لیے حروف تہجی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ حروف تہجی کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ شکل ہے۔ کوئی بھی فرد جب بھی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے شکل کو دیکھتا ہے۔ شکل کے حوالے سے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک چائنا کا رہنے والا بچہ یا انگلش بولنے والا فرد، اس کے لیے شکل بھی سیکھنا پڑے گا، لیکن اردو بولنے والے فرد کے لیے شکل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نام میں بھی عربی حروف کے ناموں میں اور اردو حروف کے ناموں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہے، وہ بعد میں ہم بتائیں گے۔ جو مشکل ہے ہمارے لیے تلفظ کے حوالے سے تھوڑا بہت مشکل ہے، وہ بھی تقریباً 10 یا 12 حروف مشکل ہے۔ ہم انشاءاللہ ان 12 حروف کو یہاں سیکھتے ہیں تاکہ ہماری نماز اور قرآن کی تلاوت صحیح ہو جائے۔ اب میں حروف تہجی کو پڑھتا ہوں، عربی حروف تہجی کو، کہ ہمارے پیارے بچے بھی میرے ساتھ تکرار کریں گے۔ اب ہم اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں حروف تہجی کے ساتھ۔ حروف تہجی کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ شکل ہے۔ شکل کو پہچاننا پڑے گا ہمیں، اور شکل کو پہچاننے کے بعد اس شکل کا ایک نام ہوتا ہے، نام کو بھی ہمیں پہچاننا پڑے گا، اور نام کے بعد اس نام اور اس شکل کا عربی میں حروف تہجی کا تلفظ سیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے شکل، بالکل اردو اور عربی حروف تہجی کے شکل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، فقط دو حروف میں فرق پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور حرف میں فرق نہیں پایا جاتا ہے شکل کے اعتبار سے۔ بس ہمارے لیے حروف تہجی کی شکل کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نام میں۔ نام میں اردو میں پڑھتے ہیں الف ب پ ت، عربی میں پڑھتے ہیں الف با تا ثا، معمولی سا فرق ہے۔
عربی میں فقط ایک الف کے ساتھ حمزہ کا اضافہ ہوتا ہے. بس نام میں بھی ایک اردو بولنے والے فرد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں زندگی بسر کرنے والے ایک فرد کے لیے، اردو بولنے والے ایک فرد کے لیے جو مشکل ہے فقط 10 حرف مشکل ہے. ابھی ہمیں اپنی نماز کو، تلاوت قرآن کریم کو ٹھیک کرنے کے لیے ان 10 حروف کا سیکھنا ہے. ان 10 حروف کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آسان سے آسان اور عام فہم انداز میں سکھانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم ایک مرتبہ اپنے ان پیارے بچوں کے ساتھ مل کر حروف تہجی کو پڑھتے ہیں، پھر ان میں سے جو مشکل حروف ہیں جو عربی اور اردو میں فرق کرتے ہیں ایک ایک کر کے ان کو چنتے ہیں اور ان کی مشق کرتے ہیں تاکہ قرآن پڑھتے وقت ان کو ہم صحیح پڑھ سکیں. اب میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں. الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عين غین غين فا فا قاف قاف کاف كاف لام لام میم ميم نون نون واو واو ہا ها یا. يا. اب آئیے ہم ان میں سے جو مشکل حروف ہیں ان کو انتخاب کرتے ہیں، ان میں سے انہی حروف پر مشق کریں گے. سب سے پہلے 3 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ہماری زبان باہر آئے گی، تھوڑی سی زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں کے نوک سے لگائیں گے. زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے نوک سے لگائیں گے. اب اس انداز میں وہ 3 حروف کون سے حروف ہیں؟ سب سے پہلا حرف سا ہے. سا ثا سا. ثا اب اس کے اس سے پہلے ہم تینوں حرکات لگا کر اس حرف کی مشق کرتے ہیں. پڑھیں اف أف اف إف اس. أس اور دوسرا حرف کون سا مشکل حرف ہے؟ حرف زال ہے. ال ال ال. ال ادھر دیکھیں محمد یاور. ال 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 إذ اذ. أذ اور تیسرا حرف اسی کو تھوڑا سا موٹا تلفظ کرنا ہے، حرف زوئی ہے. او أو ایو إذ او. أذ ذہن نشین کر لیں کہ ان تینوں حروف کو پڑھتے وقت کبھی بھی ہماری زبان اندر نہ رہے. پہلا حرف زال، اس کو کیسے ادا کریں گے؟ حرف زال کو محمد ہادی آپ تلفظ کریں حرف زال کو. ذال ذالک ذلك الکتاب. الكتاب آپ حرف سے کو تلفظ کریں سعید حسین. ث انا اعطیناک ثر صحیح طریقے سے بلند آواز میں. إنا أعطيناك الكوثر. ماشاء اللہ. آپ حرف سے کو تلفظ کریں ثا علی. ماشاء اللہ. اور محمد یاور حرف سا کو تلفظ کریں ثا سا. بہت آسان ہے. دیکھیں سا کو سیکھنے کے لیے ایک مثال یاد رکھنی ہے. اگر اس مثال کو ہم نے یاد رکھا تو کبھی بھی یہ حرف کسی وقت بھی ہے ہم غلط نہیں پڑھیں گے. وہ یہ کہ زبان باہر نکال کر پھونک مارنا ہے. کو سر کو سر. پڑھیں آپ. كوثر ثلاثة ثلاثة مثلهم. مثلهم. ہاں ماشاءاللہ. دیکھیں بس زبان نکال کر پھونک مارنا ہے. یہ سب کو یاد رہے گی یہ بات. مثلهم. مثلهم. اب دوسرا حرف زال تھا. حرف زال میں بھی جب چھوٹا بچہ باتیں کرتا ہے تو توتلی زبان میں نرم لہجے میں بات کرتا ہے. اسی انداز میں ہمیں حرف زال کو تلفظ کرنا ہے.
اب تینوں حرکات لگا کر ہم حرف ذال کو پہلے پڑھتے ہیں. پڑھیں ال اذ آپ ذالک الکتاب پڑھیں. ذلك الكتاب. سعید حسین ذلك الكتاب. ماشاء اللہ ذلك الكتاب. ماشاء اللہ. ذلك الكتاب. اب سورہ حمد میں یہ حرف ایک جگہ پہ آیا ہے. کس جگہ میں؟ صراط الذین. پڑھیں صراط الذین. حرف ذال. نہایت آسانی سے اس حرف کو جب ہم سیکھ گئے کہ زبان تھوڑی سی باہر نکال کر اس حرف کو تلفظ کریں گے ذالک. اب اس کو تھوڑا سا بھاری پرحجم اور موٹا کریں گے تو یہ حرف ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. کس انداز میں؟ ال کو او او ظالم ظالم. ظاہر ظاهر. عظیم عظيم. سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم. ظالم ظالم. ظاہر. ظاهر. یہ تینوں حرف تقریباً ٹھیک ہو گئے. بس ان تینوں حروف میں ایک چیز ہے کہ زبان تھوڑی سی باہر نکالنی ہے. جب بھی ہماری زبان باہر آئے گی تو انشاءاللہ نماز کے حد تک اور قرآن کی تلاوت کے حد تک ٹھیک ہو جائے گا. بس ان تینوں حروف میں جب بھی تلفظ کریں گے تمام ناظرین، تمام پیارے بچوں جو بھی سن رہے ہیں تو زبان اندر نہ رہے. صراط الذین. پڑھیں صراط الذین. ذالک الکتاب. ذلك الكتاب. اور اسی طریقے سے حرف سے میں بھی مثلہم. مثلهم. اور حرف زین میں اللہ ولی الذین آمنوا الله ولي الذين آمنوا یخرجهم يخرجهم من الظلمات من الظلمات إلى النور. إلى النور. آپ اس آیت کی مشق کرتے ہیں. 17 نمبر آیت نکالیں 17. آپ اس کو ہم پہلے آرام سے توڑ کر بخش کر کے حرف کر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ملا کے پڑھیں گے. اس آیت کی مشق سے، اس کی پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ یہ تینوں حروف ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. اب میرا جواب دیتے ہیں، میرے ساتھ جواب دے پڑھیں. ما ف لو ہم ما ف لل لا ذس تو دا نا را ف لم ما ضاءت ما حو لا هو ذا ها بل الله بي نو ري هم و تا را هم فی وہ. اب یہاں زو نہیں کہیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وہ. لو ما تل لا یب صی رو نا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. محمد ہادی اس آیت کی تلاوت کریں آپ. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سعید حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبصرون. ماشاء اللہ. علی مہدی. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد یاور. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ماشاء اللہ احسن. جس انداز میں جس طریقے سے میں نے بتایا تھا ان تمام نوجوان بچوں نے اپنی زبان ان حروف کو تلفظ کرتے وقت جیسے مثلہم نہیں پڑھیں گے، زبان اندر نہ رہے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ مثلہم مثلہم. ماشاءاللہ یہ 3 حرف سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اتنا یاد رکھنا ہے کہ ان حروف کو تلفظ کرتے وقت ہماری زبان تھوڑی سی باہر آئے. ہم یہاں تجویدی اصطلاحات نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اس انداز میں بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی آدمی جس سطح فکری کا آدمی بھی ہو تو اس سے استفادہ کر سکے. ایک اور مشکل حرف ہے کہ جو بہت زیادہ اس کے بارے میں اختلاف بھی کیا جاتا ہے لیکن میں یہاں اشارے کے طور پر بہت ہی مختصر انداز میں بتاؤں گا. حرف ضاد، حرف زاد جسے ہم اردو میں کہتے ہیں حرف زاد، لیکن عربی میں 2 طریقوں سے 2 انداز سے 2 لہجوں میں ہم اسے ادا کرتے ہیں اور دونوں طریقوں سے ادا کرنا صحیح ہے. حرف ضاد کو زوئیں کے لہجے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، زوئی کے لہجے میں، اور دال کے لہجے میں بھی ادا کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ ہم اس حرف کو کہاں سے ادا کریں گے؟ اس حرف کو زبان کی سائڈ اوپر والے دانتوں کے سائڈ سے لگا کر اس حرف کو ہم ادا کریں گے. زبان کی سائڈ کو کس انداز میں لگائیں گے؟ سائڈ یا اگلے حصے کو لگائیں یا پچھلے حصے کو لگائیں. زبان کی سائڈ ادھر لگنی چاہیے اور لگانے کے بعد کس طریقے سے ادا کریں گے؟ پہلے حرف زوئی کے لہجے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہے. اور اسی جگہ سے موٹا دال، باریک دال نہیں بلکہ موٹا دال ادا کرنا یہ بھی ٹھیک ہے. دال کے جگہ سے ہم ادا کریں گے تو صحیح نہیں ہے بلکہ واد کے جگہ سے بھاری کر کے واد کی صفت دال کی صفت کو چینج کریں گے. دال کی صفت پہلے باریک ہے، جب ہم اس کو موٹا کریں گے تو یہ حرف ٹھیک ہو جائے گا، حرف واد بن جائے گا. کس طریقے سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین اس انداز میں ادا کریں گے تو ہمارا یہ حرف ٹھیک ہوگا. بس لوگوں کے درمیان بعض اوقات بحث ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں کہ ولا الضالین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ولا الضالین ہے. ولا الضالین بھی ٹھیک نہیں ہے، ولا الضالین بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل
تلفظ اس انداز میں ہے. وَلَضَّالِّينَ یہ بھی ٹھیک ہے. وَلَضَّالِّينَ بھاری کر کے ادا کرنا یہ بھی ٹھیک ہے. اب ہم محمد ہادی سے سنتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ. دیکھیں جب بھی کسی جگہ میں ادا کرنا ہو تو بھاری تلفظ کرنا ہے. اس حرف کے ذات میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس حرف کو باریک ادا نہیں کرنا ہے، اردو کی طرح ادا نہیں کرنا ہے. زبان کو سائڈ پہ لگا کے تھوڑا سا بھاری ادا کریں گے، نماز کے لیے مجزی ہے اور کفایت کرے گا. سعید حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ یہ بھی ٹھیک ہے. علی مہدی. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ انہوں نے بھی صحیح ادا کیا، لیکن جو ہے حرف دال کے انداز میں ادا نہیں کیا بلکہ زوین کے لہجے میں ادا کیا. دوبارہ ادا کریں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دوبارہ پڑھیں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ اس حد تک بھی ادا کرنا ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بس اگر اس طرح پڑھتے یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بالکل غلط ہوتا. محمد یاور. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ. اب ہم نے یہاں پر 4 حروف سیکھے. 4 حروف کا صحیح تلفظ ہم نے سیکھ لیا. اب ان کی ہم مشق کریں گے. بار بار قرآن کریم پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف ذہن میں رہے. یہی آسان تعریف. تجوید کی جو کتابوں میں جو تعریف ہے اس سے بہت مشکل سے ہر کوئی انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن جس انداز میں ابھی میں نے بتایا اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آسانی سے ان حروف کے مخارج کو، ان کے تلفظ کو ہم صحیح انداز میں سیکھ سکتے ہیں. اب آئیے ہم سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. اب اس درس میں ان 4 حروف پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. ان 4 حروف کو دوبارہ میں دہراتا ہوں. 3 حروف میں ہماری زبان باہر آتی ہے، 1 حرف میں ہماری زبان سائڈ پر لگتی ہے. سائڈ کے اوپر کے دانت 5 دانتوں سے یا اگلے حصے پر لگا کر جہاں بھی لگے، لیکن تلفظ کو ادا کرنے کے لیے ہم مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو ہمارا لہجہ اور ادائیگی کا انداز صحیح ہو جائے گا. اگر ہم تاریخ بھی یاد کریں، اگر مشق نہ کریں تو کبھی بھی یہ حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے. اب میں پڑھتا ہوں، آپ جواب دیں میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر یہاں پہ آپ کوئی آدمی نہ سیکھے تو کیا پڑھے گا؟ اعوذ پڑھے گا. ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ. کیا پڑھیں گے؟ اعوذ. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذین
صراط الذين اب یہاں جس حرف کو ہم نے سیکھا تھا اس حرف پر پہنچا. کون سا حرف ہے؟ محمد ہادی بتائیں کون سا حرف ہے؟ زال. اب پڑھیں. صراط صراط الذين أنعمت عليهم. ماشاء اللہ. محمد یاور. صراط الذين أنعمت عليهم. اب ہم یہاں پہ اپنا دھیان اپنا توجہ ان حروف پر دیں گے جو ہم سیکھ چکے ہیں، جن کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی ہے. اس میں سے ایک حرف ہے وہ حرف زال ہے. اس زال کو، یہ زال ہمارا غلط تلفظ نہیں ہونا چاہیے. علی مہدی پڑھیں. صراط الذين أنعمت عليهم. ہاں ان کی بھی زبان ماشاءاللہ باہر آئی اس حرف کے تلفظ میں. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب میں صوت و لحن میں اس سورہ کی تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. اب میں اپنے تمام نوجوان پیارے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ دینے والوں کا. اور کل تک کے لیے، آئندہ درس کے لیے اجازت چاہتے ہیں.
اللہ حافظ.